میں سورہ ملک کی آیت نمبر 5 پر بہت گہرا غور کرنا ہوگا، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، اور بے شک ہم نے قریب ترین آسمان یعنی سماء دنیا کو چراغوں یعنی ستاروں سے سجایا ہے۔ یہ آیت گیم چینجر ہے۔ یہاں رکیے اور غور کیجیے۔ ستارے کہاں ہیں؟ سورج، چاند، نیبیولا، ہماری کہکشاں، ملکی وے اور دور دراز کی گلیکسیز، یہ سب کہاں ہیں؟ جدید سائنس کہتی ہے کہ یہ سب ہماری آبزرویبل یونیورس میں ہے، جو 93 بلین لائٹ ایئرز یعنی 93 ارب نوری سال تک پھیلی ہوئی ہے۔ لیکن قرآن کریم کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن کریم کہہ رہا ہے کہ یہ تمام ستارے، یہ تمام وسعتیں صرف اور صرف پہلا آسمان ہے، سماء دنیا ہے، یہ اس کا حصہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہماری پوری کی پوری کائنات جسے ہم سب کچھ سمجھتے ہیں، یہ تو ابھی صرف بلڈنگ کی پہلی منزل ہے۔ باقی 6 آسمان اس کائنات سے باہر ہیں، اس فزکس سے ماوراء ہیں۔ یعنی قرآن کریم واضح طور پر ملٹی ورس، ایک سے زائد کائناتوں کا اعلان کر چکا ہے 1400 سال پہلے، اور بات صرف تعداد پر ختم نہیں ہوتی۔ قرآن کریم ساخت یعنی سٹرکچر بھی بتاتا ہے۔ اسی صورت یعنی سورہ ملک کی آیت نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے خلق سبع سماوات طباقا، جس نے 7 آسمان بنائے تہ برتے یعنی لیئرز میں۔ عربی لفظ طباقہ کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو دوسری چیز کے اوپر فٹ کر دینا، بالکل ویسے جیسے کتاب کے صفحات یا پیاز کے چھلکے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ آج کی سب سے ایڈوانس سٹرنگ تھیوری کیا کہتی ہے؟ سٹرنگ تھیوری کہتی ہے کہ ہماری کائنات ایک برین جھلی پر مشتمل ہے، اور اس کے متوازی یعنی اس کے پیرالل دوسری برینز یا ڈائمینشنز تیر رہی ہیں۔ یہ کائناتیں بکھری ہوئی نہیں ہیں، بلکہ طباقاً ایک دوسرے کے اوپر سٹیک ہیں، ایک دوسرے کے اوپر ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ 7 کائناتیں کتنی بڑی ہیں؟ ہماری یہ پہلی کائنات، پہلا آسمان ہی اتنا بڑا ہے کہ انسانی دماغ اس کا احاطہ نہیں کر سکتا، اور روشنی کو بھی اسے پار کرنے میں اربوں سال لگتے ہیں۔ لیکن ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ایسی مثال دی جس نے کائنات کے سائز کا نقشہ کھینچ لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے پہلا آسمان دوسرے آسمان کے مقابلے میں ایسا ہے جیسے ایک وسیع و عریض صحرا میں پڑا ہوا ایک چھوٹا سا رنگ، ایک چھوٹا سا چھلا، چھوٹا سا، اس بہت بڑے صحرا میں ایک چھوٹا سا چھلا۔ ذرا تصور کریں، ہمارا سورج، ہماری زمین، بلیک ہولز، کروڑوں اربوں کہکشائیں، گلیکسیز، یہ سب مل کر بھی اس چھلے، اس رنگ کے اندر ہیں۔ تو وہ صحرا، دوسرا آسمان کتنا بڑا ہوگا؟ اور پھر دوسرا آسمان، تیسرے کے سامنے ایک چھلا ہے، اور یہ سلسلہ 7ویں آسمان تک چلتا ہے، اور سدرۃ المنتہا ان سب کے اختتام پر ہے۔ انسان کی حیثیت اس کائنات میں ایک ذرے کے کروڑوں بلین حصے کے برابر بھی نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ سب انسان کے لیے مسخر کیا ہے۔ اب ذرا ٹھنڈے دماغ سے سوچئے، 1400 سال پہلے عرب کے ریگستان میں، جب کوئی ٹیلیسکوپ نہیں تھی، جب کوئی کوانٹم فزکس نہیں جانتا تھا، تب ایک کتاب نے کائنات کے بارے میں کیا کہا تھا؟ کیا قرآن کریم نے کہا کہ کائنات صرف ایک ہے جیسے پرانے سائنسدانوں نے غلطی کی؟ نہیں۔ کیا قرآن کریم نے کہا کہ کائناتیں لامحدود ہیں جیسے 80 کی دہائی میں سائنسدان بھٹک گئے تھے؟ نہیں۔ قرآن کریم نے پہلے دن سے ایک ہی موقف رکھا، سبع سماوات، 7 آسمان، ایک محدود لمیٹڈ نمبر۔ سائنس کو یہاں تک پہنچنے میں صدیاں لگ گئیں، لیکن وہی پہلے دن سے وہی کڑی تھی۔ یہ ہے وہ معجزہ جو عقل والوں کو یہ سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے کہ الفاظ کسی انسان کے ہو ہی نہیں سکتے، یہ صرف اسی ذات کے ہو سکتے ہیں جس نے ان 7 آسمانوں کو، ہم سب کو، اس پوری کائنات کو اور ان 7 کائناتوں کو تخلیق کیا۔ یہ آپ سب کی ذمہ داری ہے کہ اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ اور لوگ بھی قرآن کریم کی ان معجزات کو سمجھ سکیں۔ آپ سب کی سماعتوں کا بہت شکریہ۔ ملتے ہیں اگلی قسط میں۔ اللہ حافظ۔